اس کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا راتوں رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ انہیں اجر یعنی کہ انعام 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتے سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ انتہا پر اس پر بے شمار ملائکہ جگنوں کی طرح چمک رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو معراج کے سفر کا واقعہ بتائیں گے۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک آسمانی سفر کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو جو آپ نے آسمانوں کا کیا معراج کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا راتوں رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سفر راتوں رات کا ہوا تھا، اس لیے اسے اسرا بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو دعوت و تبلیغ کے اقامات دین کی جو خدمات انجام دینی ہوتی ہے، ان کے لیے جس درجہ پختہ ایمان اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جن اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، انہیں وہ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ انہیں دنیا کے سامنے پوری قوت اور زور سے یہ بات کہنی ہوتی ہے کہ تم محض گمان اور خیال پر ایک چیز کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ ہم آنکھوں دیکھی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم۔ اس لیے اکثر انبیاء علیہم السلام کے سامنے فرشتے ظاہر ہوئے ہیں۔ ان کو آسمان اور زمین کی حکومت کی مشاہدہ کرایا گیا۔ دوزخ اور جنت ان کو آنکھوں سے دکھا دی گئی ہے، اور مرنے کے بعد انسان پر جو حالات گزرتے ہیں وہ ان کو اسی زندگی میں دکھا دیے گئے ہیں۔ معراج یا اسرا بھی اسی قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حقیقتیں دکھائی گئیں جن پر ایک مومن بنا دیکھے رسول کے فرمان پر ایمان لاتا ہے۔ معراج کا واقعہ جس تاریخ کو پیش آیا، اس بارے میں تو روایتیں مختلف ہیں، البتہ تمام روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جس بات کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے تقریباً 1.5 سال پہلے کا ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں امام بخاری اور مسلم کی روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو مجموعی تفصیل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح کو ارشاد فرمایا کہ گزرے ہوئے رات میں میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ جب میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے جگایا اور مجھے حرم کعبہ میں اٹھا لائے، اور یہاں لا کر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میری سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور سفید رنگ کا تھا۔ اس کا نام براق تھا۔ وہ بہت تیز رفتار تھا۔ میں اس پر سوار ہوا ہی تھا کہ اچانک ہم بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں براق مسجد کے دروازے پر باندھ دیا گیا اور میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جبرائیل نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب اور دوسرا دودھ سے بھرا پیالہ تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ قبول کر لیا اور شراب کا واپس کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا کہ آپ نے دودھ کا پیالہ قبول کر دین فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ جب ہم پہلے آسمان تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتے سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ محمد ہے۔ فرشتے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے نے پوچھا کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا ایسے ہستی کا آنا مبارک ہو۔ ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح جواب و سلام کے بعد دروازہ کھولا اور ہم اندر گئے تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے ان سے تعارف کرایا اور کہا آپ سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا
خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پہلے کی طرح سوال و جواب ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی سلام کے جواب میں فرمایا، خوش آمدید اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ یہ ایک بیری کا پیڑ ہے، انتہا پر اس پر بے شمار ملائکہ جگنو کی طرح چمک رہے تھے۔ یہاں آپ نے بہت سی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 50 وقت کی نمازیں آپ کی امت کے لیے فرض کی۔ جب آپ ان مشاہدات سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کہو بارگاہی خداوندی سے کیا تحفہ لائے؟ فرمایا، دن رات میں 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ کی امت اس بوجھ کو نہ اٹھا سکے گی، اس لیے واپس جائیے اور انہیں کم کرائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور کمی کی درخواست کی۔ وہاں سے ایک حصہ کم کر دیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بار بار بھیجا اور برابر کمی کرائی۔ آخر میں یہ تعداد گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی۔ اس پر بھی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن نہیں تھے اور مزید کمی کرانے کو کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے مزید کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اگرچہ ہم نے نمازوں کی تعداد 50 سے گھٹا کر 5 کر دی ہے، لیکن تمہاری امت میں جو لوگ پابندی کے ساتھ روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے انہیں اجر یعنی کہ انعام 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا۔ نماز کے علاوہ اس موقع پر بارگاہ الہی سے 2 تحفے اور بھی حاصل ہوئے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جن میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل کا بیان ہے اور یہ بشارت ہے کہ مصیبتوں کے دور ختم ہونے والا ہے۔ دوسری یہ خوشخبری کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو کوئی شرک سے بچا رہے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں الگ الگ روایتیں موجود ہیں۔ اس سفر میں آپ نے جنت اور دوزخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مرنے کے بعد اعمال کے لحاظ سے جس قسم کے حالات سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے اس کے بھی چند مناظر آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آسمانوں سے واپس ہونے کے بعد آپ پھر بیت المقدس تشریف لائیں تو دیکھا انبیاء علیہم السلام کا مجمع ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے مقام پر واپس تشریف لے گئے اور صبح اسی مقام سے بیدار ہوئے۔